قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مرد اور اس عورت کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے جس کی زندگی دینی زندگی ہو۔ دیندار ہمیشہ کامیاب رہے گا اور بے دین یہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ یہ دو اصول اللہ کے ہیں، اور یہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ یہ قانون اللہ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہے کہ دیندار کہ ہمیشہ کامیاب، بے دین کہ یہ ہمیشہ ناکام۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، حق حق ہے اگرچہ کوئی اس پر عمل نہ کرے، اور باطل باطل ہے چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے۔ سچ جو ہے وہ سچ ہے، اللہ کا دین سچ ہے، چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ہے اللہ کا دین سچ، اللہ کا وعدہ سچا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کا وعدہ بالکل پکا سچا۔ اس لیے ہمیں ہماری زندگی کو دینی زندگی بنانا ہے، ہمیں انسان بننا ہے اور دیندار بننا ہے۔ ہماری مدد اللہ کے یہاں سے اسی وقت آئے گی جب ہم آپس میں ملیں گے، جڑیں گے اور دیندار بنیں گے۔ اچھا، شاباشیاں بھی اسی کو ملتی ہیں۔ ہمارے یہاں امتحانات ہوتے ہیں تو بچے جو کامیاب ہوتے ہیں ہم ان کو شاباشیاں دیتے ہیں۔ رات میں کسی جگہ مسابقے میں گئے تھے تو وہ جو ہے بچے جو کامیاب ہو رہے تھے ان کو جو انعام دیا گیا، کسی کو عمرے کا انعام، کسی کو پیسوں کا انعام، کسی کو کپڑے کا انعام، کسی کو یہ انعام دیتے ہیں۔ تو دین پر بھی جو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے، اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا انعام جو ملتا ہے اس کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے، اس کا دل سکون میں رہے گا، کوئی ٹینشن میں نہیں رہے گا۔ وہ ٹینشن آتا جاتا رہے گا لیکن وہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اللہ ہے، وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا۔ مال ہے تو بھی چلے گا، مال نہیں ہے تو بھی چلے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال بہت تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال بہت تھا، اتنا مال نکلا، ان کے انتقال کے بعد سونا نکلا، سونا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ورثے میں وہ سونا تقسیم کرنے لگے تو اس کو کاٹنے کے لیے کدالیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی، سونا ختم نہیں ہوا۔ اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، پہلے بہت فقیر تھے، بعد میں مالدار بن گئے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اور بلال جو ہے ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن دین دونوں کے پاس تھا، عبد الرحمن بن عوف بھی دیندار اور بلال بھی دیندار، تو سب کو درجے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاباشیاں ملی، کہا ہنی اللہ یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے۔ حالانکہ بلال کون ہے کہ ان کا حلیہ لکھا ہے علماء نے، رنگ کے کالے تھے، سر ان کا چھوٹا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت پیلے اور لمبے تھے۔ یہ ان کو حلیہ لکھا ہے علماء نے کہ پیلے دانت اور لمبے نکلے ہوئے تھوڑے سے، آنکھیں چھوٹی تھی۔ چھوٹی آنکھوں کا ہونا یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بڑی آنکھوں کا ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی حوریں۔ اتنی بڑی آنکھیں ملی کہ آدمی دیکھ کے ڈر جاوے۔ میان روی وحور عین قرآن شریف میں کہا، تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی آنکھوں کا ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو یہ بلال جو ہے ان کی آنکھیں بہت چھوٹی تھی، سو رہا ہے جاگ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، حلیہ یہ ہے، مال نہیں۔ شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے بیوی کی، شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے حضرت بلال جو ہے ناچ رہے تھے، حبشی لوگ ناچتے ہیں نا، تو وہ ناچ رہے تھے اکیلے۔ تو صحابہ نے کہا بلال آج بڑے موڈ میں ہو، کیوں ناچ رہے؟ بولے میں آج اس لیے موڈ میں ہوں کہ
تم لوگ مجھے لڑکی نہیں دیتے، تم لوگ مجھے مال نہیں دیتے، کھانے میں مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، جب مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ میری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس پر آج خوش ہوں کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اگر تمہارے قبضے میں ہدایت ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے، کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے تو اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ تو چہرہ وہ ہے اور غریبی بھی ہے۔ پھر تو صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں کوئی لڑکی تھی، اس لڑکی سے حضرت بلال کا نکاح کرا دیا، حضرت ابوبکر نے، انہوں نے نکاح کرایا حضرت بلال کا۔ پھر دمشق میں جو ہے ان کا انتقال ہوا حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری، دینداری پوری، دینداری میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ تو مالگاں والو آپ کو میں یہ ہدیہ دے کے جاتا ہوں کہ دیکھو مال بہت جمع کر لیا، پاور لمبی بہت بن گئے ماشاءاللہ، کھٹا کھٹ کی آوازیں بہت سن لی، اب دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دنیا کی تقدیر اللہ بدلتا ہے تو سب سے پہلے عربوں کی تقدیر اللہ بدلتا ہے، عربوں پر حالات آتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہو آپ حالات، سارے عربوں کے اوپر یوں چکڑا گھوم رہا ہے، یوں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں۔ وہ کیا علامت ہے اس کی؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم دوڑیں، اور اللہ کی طرف دوڑنے میں سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا آپس کی لڑائیاں ختم کرو، آپس کے فتنے ختم کرو، یہ سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا۔ اس پر شاباشی ملتی ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ شوگر والی چائے نہیں پینی، میٹھی چائے، چاول نہیں کھانے، آٹا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، پھر دوائی اثر کرے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو، چمکے، روشن ہو، تو سب سے پہلے دلوں کی دنیا کو بدلو۔ اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں، شاید آپ کو مالیگاؤں کے کسی مفتی نے بتایا نہیں ہوگا۔ دل دو قسم کے ہیں، ایک دل کا نام ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور ایک ہے قلب سقیم، بیمار دل۔ تو بیمار دل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، جس دل کے اندر سارے کچرا بھرا ہوا ہو۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کینہ، غصہ، اور فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، یہ دو دل ہیں، تیسرا دل نہیں ہے۔ تو قلب سلیم والا جو ہے، جس کا دل پاک صاف ہے ان رذائل سے، اس کی عبادت بھی قبول، اس کی دعا بھی قبول، اس کا چلہ بھی قبول، اس کا گش بھی قبول، 3 دن بھی قبول، مدرسہ چلائے گا تو وہ قبول، مکتب پڑھا رہا ہے تو وہ قبول، نیکیاں بھی ملے گی اور قبول بھی کریں گے۔ اور جس کا دل بیمار ہے، جس دل کے اندر سارے کچرے بھرے ہوئے ہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بس ہم تو بھائی تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں، نیکیاں یہ مل جائیں گی۔ آج جمعہ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں مالیگاؤں میں، اب جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے، اب دل کے اندر کچرا بھی ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہے، بیٹا ٹھیک نہیں ہے، پارٹنر ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، وہ مولوی صاحب، یہ کچرا لے کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی۔ اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا بھائی۔ ہاں نیکی اس کو دے دیں گے، فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے،
قبول کرانا بہت مشکل ہے. اور یہ بات میں کہتا ہوں نا کہ بیمار دل کی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہتا، یہ سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر، ہندوستان کے علماءوں کا، عرب علماءوں کا، سب. اسی لیے کہا گیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کو کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، کہ اللہ میں صاف ستھرا دل چاہتا ہوں. حالانکہ حضور کا تو دل ہر وقت صاف ستھرا رہتا تھا. آپ کہتے تھے صحابہ کو میں تمہارے پاس آؤں نا تو میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، تم میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، میں نہیں چاہتا میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی چیز رہے. تو دو باتیں یاد رکھنا، ایک ہے نیکیاں قبول کرانا اور ایک ہے صرف نیکیاں لینا. فرق ہے دونوں میں. عمل قبول کرانا، ایک سید مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک گشت بھی تمہارا قبول ہو گیا تو ہدایت کو اللہ پھیلا دے گا. ایک گشت یہ اتنا اونچا عمل ہے جو قبول ہونا چاہیے. اور دوسرا نیکیاں کمانا، ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. ہم یہاں مالیگاؤں میں بیٹھے بیٹھے روزانہ 5 نفلی حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. صحیح حدیثوں میں آتا ہے. کیسے ملے گا نفلی حجوں کا ثواب؟ گھر سے آدمی وضو کر کے مسجد میں آ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ایک حج کا ثواب. 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں پڑھے تو 5 حجوں کا ثواب مل گیا. تو نیکیاں کمانا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی ہنستے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور مصافحہ کر کے 10 انگلیاں اس کی ہے 10 انگلیاں اس کی ہے تو دونوں کی 20 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے ہم نل کا پانی کھولتے ہیں تو پانی کیسے دھڑ 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 نیچے آتا ہے، ویسے گناہ جھڑیں گے. ایک دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے. وہ دعا پڑھتی ہی دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے اس وقت میں ان سب کی عدد کے برابر اللہ ہمیں نیکیاں دے گا. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیں جس نے پڑھا ابھی یا بیان دنیا میں ریلے ہوگا انشاءاللہ، لوگ پڑھیں گے، جو بھی پڑھے گا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی. کتنا آسان ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح آسان ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک کھولی ملتی ہے مالیگاؤں کے اندر، ایک کمرہ ملتا ہے. کیا اعلان ہو جائے گا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ایک بنگلہ ملے گا آپ کو. چلو بنگلہ چھوڑو، ایک فلیٹ مل جائے گا چھوٹا موٹا. نہیں، شریعت ہماری اسی کو کہتے ہیں دین یسر. کہتے ہیں دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. تو آج کل ہمارے شاگردوں کو میں بتا رہا، ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے نا، آپ لوگوں کو یہ بھی پہنچتا ہوگا مالیگاؤں میں کہیں نہ کہیں سے. اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. سبق میرا ہوتا ہے لیکن وہ مجھے بھیجتے ہیں. میں سبق روانہ کرتا ہوں تو میرا سبق میں روانہ کر کے بیٹھا، کب چائے پیوں روانہ ہو گیا تو امریکہ سے سبق آنے شروع ہو جاتے ہیں میرے. کبھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے آ رہے ہیں، کبھی ویسٹ انڈیز سے آ رہے ہیں. وہ آپ کو بھی پہنچتے ہوں گے تو آپ اس کو سنو.
تو آج کل اپنے شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مالیگاؤں میں تو بہت پراپرٹی بنا لی ماشاءاللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے مالیگاؤں کے چمن کو روشن رکھے، یہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے گلشن کو اللہ ہمیشہ کے لیے روشن رکھے، لیکن قبر بھی روشن ہونی چاہیے۔ یہ لائٹوں سے جو ہے قبر کی روشنی نہیں ملتی، اور قبر کی روشنی الگ ہے، لائٹوں کی روشنی الگ ہے۔ تو 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں کہ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ یہ اتنا آسان ہے، اور 31 بنگلے روزانہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ بھئی دنیا میں 2 پلاٹ لے لیا آپ نے تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ زمین لے لی، بنگلہ خرید لیا، فلیٹ لے لیا، ارے بھئی حساب کتاب لاؤ کہاں سے پیسے لائے؟ ہماری شریعت اتنی آسان ہے کہ آپ روزانہ بنگلے بنائے تو اچھا بنگلے ملیں گے۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے یہاں بمبے شکاگو کے اندر امریکہ میں، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، مجھے ہدیہ کیا، اور 5 لاکھ جو ہے وہ میں نے میرے لیے رکھا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیے کہ مول صاحب بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے، کروڑ مرتبہ، ایک قسم نہیں، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بنگلے ملیں گے، کیونکہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں 1 محل تیار، 20 مرتبہ پڑھ 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھ 3 محل تیار۔ یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 10، تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اذا اللہ استکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی پھر میں تو بہت زیادہ محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت تو بنا۔ بس آدمی کو اشکال کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اتنے سارے بنگلے جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو مولانا کوئی کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں؟ مالیگاؤں والوں کو کرائے کی بہت فکر ہوتی ہے کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے، گجراتی میں ہمارے کہتے ہیں کہ رینٹ آئے گا کہ نہیں؟ میں کہا دیکھو رینٹ تو وہاں آئے گا نہیں، تو مولانا اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں کہا جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی تو بنائے جا۔ میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو رات کو نیند نہ آوے، آدمی کروٹ بدلتا ہے نا، نیند نہیں آ رہی ہے، اور کوئی جو بے دین کا مزاج نہیں ہوتا تو وہ یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، اور لڑکیاں دیکھتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا نصیحت، جو جس کام کا زیادہ عادی ہوگا، عادت ہوگی، اسی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ گانے سننے کا عادی ہے تو گانا سنتے سنتے مرے گا، لڑکیاں دیکھنے کی عادت ہے تو لڑکیاں دیکھتے دیکھتے مرے گا، اور قرآن پڑھنے کی عادت ہے زیادہ تو قرآن پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ حج عمرہ کرنے کی عادت ہے کہ جب اللہ کے گھر میں جاؤں اللہ اسی حال میں اس کو بلائیں گے۔ روزہ رکھنے کی عادت ہے تو روزہ رکھتے رکھتے مرے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ عادت اچھی ڈالو۔ ایک نوجوان سے کہہ رہے کہ ارے تو سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ یہ کہ مولوی صاحب عادت پڑ گئی۔ میں کہا جب سگریٹ کی عادت پڑ گئی تو نماز کی عادت نہیں پڑ سکتی بھائی آپ کو سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے، سگریٹ چھٹتی نہیں ہے تو نماز کی عادت نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے قلب سلیم قلب سقیم یاد رکھنا، یہ مضمون یاد رکھنا، اپنے دل سے گھر میں جا کر چپکے سے پوچھنا کہ میرا دل قلب سلیم ہے کہ قلب سقیم ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔
اسی لیے اقبال نے کہا تھا ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، کہ جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں یہ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے میرا یہ جملہ یاد رکھنا، حق حق ہے چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے، باطل باطل ہے چاہے سارے عمل کر رہے ہوں، تو اللہ کا دین حق ہے چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، وہ حق ہے۔ اور اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکامات کو پورا کرو، دل کو پاک صاف رکھو، تو یہ آدمی غنی بن کے زندگی گزارے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، سبق درس قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو اس زمانے کا معمول تھا، اب بھی معمول ہے علماء کا، پرچیاں دیتے تھے، سوال کرتے تھے کہ حضرت اس کا کیا مطلب، اس کا کیا جواب، اس کا کیا جواب۔ تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر سوال کیا، حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا پوچھو۔ یہ کہا حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور پریشان رہنے لگا میں۔ ایک دو جگہ ہماری ملاقات بھی کی، میں نے سوچا شادی کر لوں، بھی محبت ہو گئی ہے شادی کر لو، اپنی اولاد پر ظلم مت کرو۔ تمہارا بیٹا کہتا ہے فلاں لڑکی مجھے پسند ہے تو دادا گیری مت کرو اس پر، یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ لڑکی کہتی ہے مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، ارے نہیں 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 آئیے یہاں، یہ دادا جو پسند ہے وہاں بسم اللہ کر کے کر دو، ان کی زندگی ان کے حوالے، آپ ان کی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ آپ باپ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی زندگی کے مالک ہیں، وہ اپنی زندگی کے مالک ہے، وہ انسان ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سمجھاؤ بجھاؤ، محبت سے بات کرو کہ بیٹا تمہارا انجام اس میں ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے، مانتے نہیں ہیں تو اللہ۔ ہم عربوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں، اس لیے عربوں کے یہاں کبھی کوئی قصہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، لڑکی کو لے کر بھاگ گیا یا لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم عرب میں رہتے ہیں، ہم ان میں بیانات کے لیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ مجمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے عرب ہوتے ہیں، کبھی کسی کی یہ شکایت ہم نے نہیں سنی کہ میرا لڑکا فلاں لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، حالانکہ ان کے لڑکے امریکہ میں پڑھتے ہیں، جرمن میں پڑھتے ہیں، انگلینڈ میں پڑھتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے، وہ ہم سے اتنا پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ میرا لڑکا وہاں پڑھتا ہے اور کوئی گوری لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی، اور وہاں سے مجھے فون کرتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے اس سے۔ ارے میں نے کہا بہت اچھا، مسلمان کر لو، شادی کرا دو اس کی، وہاں پر اس کی زندگی تو گزرنے لگے۔ طیب کئی گوری لڑکیاں مدینہ میں آ گئی الحمدللہ، کئی گوری لڑکیاں مکہ، اور ہماری عورتوں سے زیادہ دیندار۔ فاضل بیسیونی تھا، اللہ غیر کا رحمت کرے، ملیشیا میں ان کا انتقال ہوا، یہ ہمارا ساتھی تھا، اس کی بیوی بھی گوری تھی، وہ ہم لوگ سب ساتھ میں گشت کرتے تھے وہاں، غسان زارے سب امریکہ میں 1980 میں، تو ہم نے جو ہے 1980 میں یا 85 میں، اب تو یاد رہا نہیں ہمیں، لیکن ایک ہم سب ساتھ میں رہتے تھے، بولے یہ لڑکے سے محبت، ارے بہت اچھا بھائی،
تیری زندگی گزارا. اس کے بچے ماشاءاللہ داڑھی, اس کی لڑکیاں ماشاءاللہ دیندار مشرع. تو یہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے ہیں نوجوان. مدینہ منورہ کی ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی حضرت, اور معاملہ ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے وہ بات بھی کر لی, لڑکی بھی خوش, میں بھی خوش, اور میں نے کہا بھی کیا کرے. یہ کہا پھر ابا سے بات کر لو, ہماری شریعت میں تو یہی ہے نا. لڑکی نے کہا میرے والد سے بات کرو. میں ان کے والد سے بات کرنے کے لیے گیا تو والد نے جو ہے وہ منع کر دیا, نہیں بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے. اور جو ہمارا ارادہ نہیں ہے یہ کہا تو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک فقیہ پوچھ رہا ہے, فقیہ. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے. یہ خود بڑے ہیں عبداللہ ابن عباس, اور سامنے جو لڑکا کھڑا ہے ان کا شاگرد ہے, وہ بھی فقیہ ہے, وہ بھی بڑا ہے. اور یہ عبداللہ ابن عباس سے سوال کر رہا ہے. یہ کہا کہ حضرت یہ ہوا, یہ ہوا, اور پھر حضرت یہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ آپ ہی نے اس لڑکی کا نکاح پڑھایا. مجمع ہوتا ہے نا, ارے کس کا نکاح ہے؟ فلاں لڑکی کا. او ہو, اب جو ہے وہ پتہ چلا کہ میں نکاح کرنے والا تھا اور وہ چلی گئی دوسری جگہ. تو غیرت, رات کو نیند نہ آوے, کروٹیں بدلوں, ماں باپ کہے کہ کیا ہو گیا تجھے یہ سارا معاملہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہے تم نہیں جانتے تو نہیں. اب مجھے اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ میں نے جو ہے پرچے رکھو, میں نے بہت مجھے غصہ آیا, اور غصے میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. یہ روایتوں میں آتا ہے قتلتها. اب میرا سوال یہ ہے, هل لي من سبيل؟ هل لي من سبيل یعنی کیا کوئی میری شکل ہے معافی کی؟ اب میرا وہ جنون ختم ہو گیا, وہ جوش ختم ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگو, مجھ سے گناہ ہو گیا. قتل کا گناہ تو بڑا گناہ ہوتا ہے نا. تو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی ایسے, اور کہتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ ان کا نہیں. خالہ زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں. باپ زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے مسجد نبوی میں سب کے سامنے فتویٰ دیا. یہ کہا اکثر الحسنات لأن اللہ یقول ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کر, نیکیاں, بڑی بڑی نیکیاں کر, اور اکثر استغفار پڑھتا رہے. وہ اکثر قول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا بھی ورد رکھ, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس لڑکے سے مسجد نبوی میں. جب وہ لڑکا چلا گیا, وہ بھی فقیر تھے, وہ بھی جب چلے گئے تو سامنے جو ان کے شاگرد بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس کے, انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت آپ نے سوال کیا, ماں ہے, باپ ہے, خالہ ہے, یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ یہ بڑے بڑے شاگردوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے. تو عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ فرمایا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, تفسیریں پڑھی ہیں, اور میں نے تفسیریں لکھی ہیں. سب بڑے بڑے مفسر تھے. تفسیروں میں سب سے بڑی تفسیر, مقبول تفسیر عبداللہ ابن عباس کی شمار ہوتی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی, اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل. اے اللہ اسے دین کے سمجھ دے اور اسے قرآن کا علم دے. تو علماء سب سے زیادہ ان کی تفسیر کو مقبول سمجھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے پورا قرآن کھنگالا ہے, پوری حدیثیں میں نے دیکھی ہے, اور میں نے آخری درجے تک یہ پہنچا ہوں کہ کوئی بھی آدمی سے بڑا گناہ ہو جائے, ماں کی خدمت کر لے, ماں کا پاؤں پکڑ لے, تو ماں کا پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. باپ کی خدمت کر لے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر ایک حدیث کا ایک قصہ, ایک صحابی تھے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کا باغ تھا,
اس کی دیواریں اونچی اونچی تھیں مدینہ منورہ میں. وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے صحابی. انہوں نے جب باغ میں کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کھڑکھڑ کی آواز کہیں سے آئی. انہوں نے دیکھا بھی کھڑکھڑ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, کوئی جنات آ گیا, یہ کیا ہوا, باغ میں میرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. تو دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت عورت تھی. تو شیطان جذبہ جنون سوار ہوا تو انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑی کر دی, بوس و کنار کر لیا, پیار کر لیا. اب جب ان کو ایک دم اذان کی آواز سنی, اللہ اکبر, مغرب کی اذان کی آواز سنی تو ایک دم گھبرائے. وہ عورت بھی چلی گئی, یہ بھی مسجد نبوی میں آ گئے. یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد یہ صحابی حضور کے پاس آئے, حضرت میرے ساتھ تو یہ ہوا آج, شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ سب کچھ میں نے کر لیا سوائے زنا کے. میاں بیوی کو تو اللہ نے کھلونا بنایا ہے نا, ایک دوسرے کے لیے کھلونا ہے. اس لیے میاں بیوی کو نشانی کہا ہے, ماں باپ کو نشانی نہیں کہا, تقدس کا. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اسے نشانی کہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانی میں سے کہ ہم نے جوڑے بنائے تمہارے, دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے سکونت حاصل کرو, تسکین حاصل کرو. جوانی میں محبت مودت ہوتی ہے, بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے. جوانی میں انت لیلا تو میری لیلا ہے, یہ آدمی باتیں کرتا ہے تجھ سے پیار. جوانی میں ہی جملے چلتے ہیں. جب بڑھاپا ڈیرا ڈال دیتا ہے تو اس وقت میں کہا جی حضرت جی مت دعا کرو, یہ بڑھیا سے پہلے میں مر جاؤں. اور بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں حضرت جی میں یہ دعا کرو میں پہلے مر جاؤں بعد میں یہ مرے, میں چاہوں ان کے کندھے کے اوپر. یہ اسے رحمت کہتے ہیں. اس لیے قرآن میں مودت کو پہلے لائے, رحمت کو بعد میں لائے. تو وہ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا آج حضرت, شیطان غالب آ گیا, نفس غالب آ گیا. تو آپ نے جواب کیا دیا, تم نے مغرب کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ ہاں پڑھی. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. تم نے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی, اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. اتنا آسان ہے گناہ معاف کرانا. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. برائیاں اس کی مثال جراثیم کی ہے, گناہ اس کی مثال جراثیم, اور نیکیاں اس کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے. جراثیم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے, جیسے جراثیم ہوتے ہیں ویسے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے. تو فرمایا کہ نیکیوں کی مثال جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور گناہ کی مثال یہ جراثیم کی ہے. آدمی تو چپ ہو جاوے تو آدمی استغفار کرتا رہے. اسی لیے آج کا میں ہدیہ آپ کو دیتا ہوں, روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے, ٹاپ اینٹی بائیوٹک. چھوٹے جراثیم بھی ختم کر دے گی, بڑے جراثیم بھی ختم کر دے گی. تو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ. یہ روحانی اینٹی بائیوٹک دے کے جا رہا ہوں آپ کو. اور 313 مرتبہ درود شریف, یہ بھی ٹاپ اینٹی بائیوٹک. اور 313 مرتبہ استغفار. ابھی آپ کے یہ میری ایک کتاب ابھی آج رات کو ہی میرے پاس آئی ہے. یہ کتاب خاموش فتنوں اور ساری پریشانیوں کا یقینی علاج, یہ آپ کے مالیگاؤں میں چھپی ہے. میں وہاں سے چلا تھا بمبئی سے, پی ڈی ایف بیچ کے بھیجے. میں نے کہا دیکھ مالیگاؤں میں مجھے چاہیے یہ کتاب, مجھے کچھ نسخے لوگوں کو دینے. تو رات کو اس نے 10 نسخے لا کے دیے کہ حضرت اتنے نسخے تیار ہوئے ہیں, ابھی دوسرے نسخے تیار نہیں ہوئے. میں نے کہا بمبئی بھیج دینا. یہ کتاب یاد رکھنا, نام یاد رکھنا مالیگاؤں والوں, آپ کے یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے. خاموش فتنوں
اور ساری پریشانیوں کا یقینی علاج. اس میں 40 استغفار میں نے قرآن حدیث کی جمع کیے ہیں اور 100 درود شریف اللہ کے نام کے ساتھ اور پیارے نبی کے نام کے ساتھ. یعنی اللہ کے بھی 100 نام اور نبی کی بھی 100 نام اور 40 استغفار. یہ کتاب بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے یہ کتاب. اس لیے کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنا. مل جائے گی، آپ کہیں سے پوچھو گے تھوڑے دنوں کے بعد مارکیٹ میں آ جائے گی. ابھی تو پہلی مرتبہ چھپی ہے، پہلی مرتبہ میرے ہاتھ میں آئی ہے. یہ ایک ہی نسخہ تھا میری جیب میں. رات مسابقہ میں گیا تھا تو جسے عمرے کے لیے جو بھیجا گیا بچہ، میں نے کہا تو عمرے کے لیے جا رہے ہو بھی وہاں جا کے پڑھ لینا ہے اس کو. اور آپ کو تو میں نے اشارہ کر کے بتا دیا، پڑھ سکو تو پڑھنا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، ان پڑھ ہیں، اپنے پاس رکھو گے تو بھی انشاءاللہ محفوظ رہو گے. گلے میں رکھو گے تمہیں نوٹیں بہت آئے گی انشاءاللہ. سمجھ گئے مالیگاؤں والے؟ مالگاؤں، میں سے کہتا ہوں مالگاؤں. مالیگاؤں کا میں شروع سے جانتا ہوں، بہت گھما ہوں پھرا ہوں. یہاں ہم نے بہت گشت کیے ہیں. جونی مسجد، بڑی مسجد، رحمانیہ مسجد، عائشہ مسجد، یہ مسجد، یہاں کے گلیوں سے ہم واقف ہیں. اس لیے یہ آپ کو میں ابھی یہ تو میں کسی کو یہ امام صاحب کو ہدیہ دے رہا ہوں. لوگ یہ آپ کو ہدیہ، امام کا حق ہوتا ہے. ایک تسبیح دے دی میری جاندار، شاندار، مالدار. میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. یہ میری تسبیح ہے. اس کا کیا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار اور ایماندار. یہ تسبیح برکتی ہے، سارے لوگوں کو دے نہیں سکتا، یہ بھی امام صاحب کو دے رہا ہوں. لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا کام لے. ہم تو ایکسپائر ڈیٹ ہو گئے، ہم لوگ تو بڑھاپے میں آ گئے. آپ جوان ہو، لوگوں کو لے کے چلو اور محبتوں کے ساتھ لے کے چلو. اس لیے اور ایک ہدیہ اور دے دیتا ہوں. ایک تو یہ میں نے دے دیا 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ استغفار شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. 313 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. یہ پکڑ لو. اور ایک ہدیہ جمعہ کے اعتبار سے دیتا ہوں. جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور سورہ فلق پڑھ لے اور سورہ ناس پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک ہر قسم کی بیماریوں سے بچا رہے گا انشاءاللہ. ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ جو نامناسب حالات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوگا، انکم ٹیکس والے انشاءاللہ نہیں آئیں گے. جو بھی وہ چیز جو آپ کو پریشان کرے وہ چیز نہیں ہوگی اگلے جمعہ تک. پھر جمعہ کے دن پڑھ لو تو اگلے جمعہ تک سیفٹی. کیا کیا پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ بھائی، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس. اور اس کے حوالے میں ہر جمعہ کو بھیجتا ہوں. میری چلتی ہے میری کتابیں جو ہے بکھرے موتی، مومن کا ہتھیار وغیرہ، تو آپ لوگوں نے یہاں پہنچ گئی ہوگی، بکھرے موتی بھی ہوگی، سب کتابیں ہوں گی، سب میں نے حوالے ڈال دیے ہیں. اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. 1977 میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا میں جمعہ کی نماز کے بعد. ایک بوڑھا آدمی بہت خوبصورت، لہیم شہیم، سفید کپڑے پہنے ہوئے، وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میں نماز پڑھ کے اٹھا، ایک اے منّے، او منّے، یہاں اس نے مجھے بلایا، اے منّے. میں بیٹھ گیا. بڑے آدمی تھے. ہمارے والد صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے چھاؤں کے اندر، اور ہم جو ہے دھوپ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے. میں کہا دیکھ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینا، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا، تو اگلی جمعہ تک ہر بیماری سے بچا رہے گا، ایکسیڈنٹ سے بچا رہے گا، ٹینشن سے بچا رہے گا. یہ اس بوڑھے نے مجھے کہہ دیا. خیر کہہ دیا. اب چونکہ ہمارا سفر تھا 1.5 سال کا، تو ہم نے پابندی کرنی شروع کر دی. لیکن میں بیان نہیں کرتا تھا. جب کتابیں لکھنی شروع کی اور مجھے یہ حدیثیں ملی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملا،
ابن سنی میں، عمل الیوم واللیلہ میں، سب جگہ. پھر میں نے اس کو کہنا شروع کیا. تو یہ میری طرف سے بھی آپ کو ہدیہ ہے، کر لو گے انشاءاللہ بھائی. اور آج رات کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا. کہاں پر بیان ہوگا انشاءاللہ بھائی؟ وہی مسجد، وہاں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. باقی تفصیل وہاں سنائیں گے انشاءاللہ. میں یہ دعا کرتا ہوں جس کرم سے اللہ نے ہمیں اس قبرستان والی مسجد میں جمع کیا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حوض کوثر کے پاس بھی کھڑا جمع کر دے اور جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے. اور جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے. کتابوں میں آتا ہے اتنی اونچی جنت ہے، اتنی اونچی جنت ہے کہ اوپر دیکھو تو رحمان کا عرش ہے، وہ جنت الفردوس. اب حضرت بلال کی ایک بات کیا کر ختم کروں. حضور نے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ درجہ دیا، یہ شاباشی. یہ کہیں پر دی؟ پاور لوم بہت تھے حضرت بلال کے پاس. ارے حضرت بلال کے پاس پاور لوم بہت تھے، کپڑے کے کاروبار بہت تھے، فیکٹریاں بہت تھی، نہیں، ان کی دینداری تھی. اس لیے دینداری پکڑو. پھر آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال انا اول من اقرع الباب. بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. فوراً دروازہ کھلے گا. اے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. حضور نے حضرت بلال کو اپنا ڈرائیور بنا دیا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور چھوٹے آدمی کو نہیں بناتا. بڑا آدمی ڈرائیور جو بناتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے. ہماری خدمت میں جو ہاں بچے رہتے ہیں وہاں مکہ مدینہ میں، ایک علی اللہیانی، یہ شاہی ڈرائیور ہے جو ہمیں حضرت حجو میں رہتا ہے شاہی. تو میں اس کو پوچھتا ہوں کہ ابھی تو شاہی ڈرائیور بنا. ہمارے خادم میں وہاں جاتے ہیں تو خدمت کرتے ہیں وہ بچے. تو اس نے کہا بڑی شرطیں لگاتے ہیں، فون نہیں لے جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا حضرت بلال کو حضور اپنا ڈرائیور بنائیں گے حشر کے میدان میں، جنت میں. کوئی چیز ہوگی تو حضور ڈرائیور بنائیں گے، نہیں بنائیں گے؟ عام آدمی کو تو کوئی ڈرائیور بناتا نہیں. اب بتاؤ دین پر چلو گے انشاءاللہ؟ ایک میری تمنا ہے، پوری کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. ایک میری خواہش ہے، پوری کرو گے؟ میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن اللہ ہمیں مالیگاؤں میں ایسا دکھائے کوئی بے نمازی نہ رہے. کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور آج مجھے آپ سے ایک ہدیہ چاہیے، دو گے بھائی؟ جو کہ انشاءاللہ سستی ہو گئی یا آہستہ ہو گئی. ہدیہ جہاں مانگا، اتنی میٹھی میٹھی بات میں نے بتائی تھی، ایک ہدیہ دو گے بھائی مجھے؟ اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ جب بھی میری ویڈیو کہیں دیکھو، میرا سبق کہیں سنو، میرے لیے دعا کے کچھ جملے کہہ دینا. بس آپ کا کام اتنا ہے. یہ میرا آپ کے پارٹنرشپ. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کی نماز ہوگی انشاءاللہ. جمعہ کی نماز کے بعد میں اردو میں مختصر دعا کرا دوں گا. سب دعا میں بیٹھ کر آمین کہہ کے جانا. قبرستان کی مسجد میں ہے، قبرستان والوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ چلو.